نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ آج چورا شریف کی اس مقدس بستی میں اور بابرکت سرزمین پر جو محبت انوار ہے اور منبع برکات ہے، زندگی میں عرصہ دراز کی خواہش کے بعد پہلی بار حاضری کا شرف نصیب ہوا۔ ہر شخص اپنی حیثیت، اپنی استعداد اور مقام و مرتبہ کے حساب سے توقع لے کے آتا ہے۔ میں تو نہ کسی حیثیت کا آدمی ہوں، نہ کسی مقام و مرتبہ کا، نہ کسی استعداد کا۔ میرا آنا تو اس غرض سے ہے، اور میں شکر گزار ہوں محترم المقام فخر المشائخ حضرت پیر سید کبیر علی شاہ صاحب دامت برکاتہم کا، جن کی دعوت اس سعادت سے بہرہ یاب فرمایا۔ میں تو اس خیال سے آیا ہوں کہ اس چورا شریف کی بستی میں کی جو راہ ہے، اس راہ کی گرد کی کچھ خیر مل جائے، اس راہ کی گرد سے کچھ برکت نصیب ہو جائے تو یہ ساری متاع اور سرمایہ اور دولت و ہر چیز سے اعلیٰ ہے۔ اس لیے کہ اولیاء کرام، مشائخ اعظام، صلحاء، اتقیاء اور عشاق اور عرفاء، ان کی راہوں کی گرد میں ہی سارا کچھ ہے۔ اگر اس میں سے تھوڑا تھوڑا حصہ نصیب ہو جائے ہر کسی کو، اور پھر اس راہ پر آنے والوں کے قدموں کے تو کچھ خیرات مجھے بھی نصیب ہو جائے، ہم سمجھیں گے کہ حاضری کا مقصد پورا ہو گیا۔ کتنی برگزیدہ ہستی کی آرام گاہیں اور ان کی مبارک، منور اور مقدس جگہیں یہاں موجود ہیں۔ کم بستیاں اور زمین کے کم قطعے ایسے ہوں گے جہاں اس قدر رش کے سما اور رش کے ملائک وجود آرام فرما رہے ہیں۔ چھوٹی بستی اور بڑی جگہ، ایسی جگہ کہ جن پر جنت کے قطعات بھی رشک کریں۔ آپ خوش نصیب لوگ ہیں کہ اس جگہ سے آپ کو نسبت حاصل ہے اور آتے ہیں، اور آپ آیا کریں۔ ایمان کی کھیتیوں کی سیرابی انہی نسبتوں سے ہے۔ اس دور مادیت، دور نفسانیت اور دور دہریت میں ایمان کی کھیتیاں اجڑتی جا رہی ہیں۔ میں آپ کو ساری چیزوں کا، ہر بات کا نچوڑ اور خلاصہ بتا رہا ہوں۔ نہ کوئی مدرسہ اجڑتی ہوئی ایمان کی بستی کو آباد کر سکتا ہے، نہ کوئی مکتب، نہ کوئی یونیورسٹی، نہ کوئی ادارہ، نہ کوئی کالج، اور نہ زارابہ یضربوں کی گردانیں۔ ایمان کی بستی اجڑتی ہیں ان نسبتوں سے محرومی کے باعث، اور پھر سے آباد ہوتی ہیں یہاں کے فیض کے باعث۔ یہاں آیا کریں۔ میں معذرت کے ساتھ عرض کروں، میرے نام کے نعرے آپ کی شفقت، محبت، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ جو لگا لی میں اس اہل نہیں ہوں، اور پھر جن جگہوں پر بیٹھا ہوں
میں تو ان کی گرد کو اپنی آنکھوں کا سرما اور اپنے سر کا تاج بنانے آیا ہوں. مجھے شرم آتی ہے کہ میرے نام کا نعرہ لگا، میرے نام کا نعرہ نہ لگائے. جب بھی طبیعت چاہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت لگائیں اور چورا شریف کا نعرہ لگائیں جہاں بیٹھے. ہم سب زندہ باد ہیں انہی نسبتوں کی زندگی سے، اس کے سوا کچھ نہیں. اس وقت میں چند کلمات جو عرض کرنا چاہوں گا، چونکہ عرس مبارک کی مجلس ہے تو عرس کی حقیقت پر بیان کرنا چاہوں گا کہ ہم عرس کیوں مناتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ایسا دور ہے، آپ علماء کی کتابوں کے حوالے دیں، اولیاء کرام کی تصانیف کے حوالے دیں، وہ کہتے ہیں جی نہیں، قرآن و حدیث سے ثابت کرو. قرآن و سنت کے بغیر کسی چیز کو نہیں مانتے، بس قرآن و حدیث کی بات کرو. ماننا قرآن و حدیث کو بھی نہیں ہوتا جنہوں نے نہیں مانا، مگر ایک حجت کی خاطر کہتے ضرور ہیں. سو آج میں عرض یہ کرنا چاہوں گا، ضرورت اس بات کی ہے کہ تصوف کی بات قرآن و سنت کی زبان میں کی جائے. اولیاء کی عظمت، ان کی شان ولایت، حتیٰ کہ اپنے عقیدے کے ایک ایک پہلو اور ایک ایک گوشے کی بات کتاب و سنت کی روشنی میں کی جائے، تاکہ جس کو نصیب ہے ماننا اسے ہدایت مل جائے، اور جس نے پھر بھی نہیں ماننا تو اسے کم سے کم قرآن و حدیث کی مار تو پڑے. میرا مزاج نہیں ہے ایسی بات کرنے کا، لیکن میں نے کہا کہ کم سے کم پھر منکر ہو تو قرآن و حدیث کا منکر تو ہو. تو ضرورت یہ ہے کہ قرآن و حدیث کے حوالے سے آج اپنی بات کو بیان کیا جائے. اور سچ بات ہے، یہ ہماری بات ہی نہیں ہے، یہ تو انہی کی بات ہے جن سے ساروں کی بات بنی ہوئی ہے. تو عرس کسے کہتے ہیں، اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں عرض کرنا چاہوں گا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جو آیت کریمہ کے چند مبارک الفاظ میں نے تلاوت کیے، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ رب العزت ایمان والوں کو، اور سچ بات یہ ہے کہ حقیقی ایمان والے اور کامل ایمان والے یہی لوگ ہیں جن کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں، اور انہی کی بارگاہ سے ایمان کا اصل سبق ملتا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان ایمان والوں کو اللہ قول ثابت کے ذریعے، اور قول ثابت سے مراد توحید و رسالت کی شہادت، توحید و رسالت کی تصدیق ہے. کلمہ شہادت کہہ لیں، کلمہ توحید کہہ لیں، تو توحید و رسالت کی تصدیق، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کلمات قول ثابت ہے، ان کا اقرار اور دل سے تصدیق. فرمایا کہ اللہ پڑھتا تو ہر کوئی ہے، یہ کلمہ پڑھتا تو ہر کوئی ہے، مگر فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں اللہ پاک انہیں اس قول ثابت کے ذریعے مضبوطی عطا فرما دیتا ہے. ان کے اندر یہ قول ثابت راسخ ہو جاتا ہے، اور وہ توحید و رسالت کی صرف بات نہیں کرتے بلکہ توحید و رسالت ان کا حال بن جاتا ہے. توحید ان کا قال نہیں رہتی بلکہ حال ہو جاتی ہے، اور رسالت کا صرف اقرار اور تصدیق نہیں رہتی بلکہ چشمہ فیض رسالت کے ساتھ متعلق اور منسلک ہو جاتے ہیں. اور توحید و رسالت کا فیض انہیں وہ ثابت قدمی عطا کر دیتا ہے، وہ مضبوطی عطا کر دیتا ہے، وہ استحکام عطا کر دیتا ہے، وہ پختگی عطا کر دیتا ہے کہ پھر دنیا میں بھی انہیں کوئی کھٹکا نہیں رہتا اور آخرت میں بھی انہیں کوئی کھٹکا نہیں رہتا. اب یہ جو القول ثابت ہے، توحید و رسالت کی تصدیق، اس قرآن مجید کے کلمہ مبارکہ کی تفسیر حدیث پاک کی روشنی میں کرنا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قول ثابت کا ذکر، اس کی شرح اور اس کی تفسیر کس موقع پر فرمائی، تاکہ یہ واضح ہو کہ وہ کون ہیں جنہیں اس قول ثابت یعنی توحید و رسالت کے فیض سے دنیا و آخرت میں مضبوطی نصیب ہوتی ہے. وہ کون لوگ ہیں؟
یہ حدیث جو بیان کرنا چاہتا ہوں یہ بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں ہے، ترمذی میں ہے، ابن ستہ ساری کتابوں میں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی، حضرت برا بن عازب سے بھی، اور کئی صحابہ سے مروی. کہیں تھوڑے لفظوں کا فرق ہے، کہیں تھوڑے مضمون کا فرق ہے، مگر متعدد طرق سے اور متعدد متون کے ساتھ یہ حدیث اور یہ مضمون آیا ہے. حدیث پاک میں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا نا، یثبت اللہ الذین آمنوا، ایمان والوں کو اللہ پاک اس قول ثابت کے ذریعے دنیا اور آخرت میں مضبوطی عطا فرماتا ہے. اور ہم ان سے کیوں متعلق ہوتے ہیں، کیوں نسبت قائم کرتے ہیں؟ نسبت اس لیے قائم کرتے ہیں کہ چونکہ انہیں اللہ نے مضبوطی دی ہے، جو ان سے جتنا قریب ہو جائے گا وہ ایمان میں اتنا مضبوط ہو جائے گا. یہ تو قاعدہ ہے، جو جتنے مضبوط کے قریب ہوگا اتنا محفوظ ہوگا، اور جو مضبوط سے جتنا دور ہوگا اتنا کمزور ہوگا اور غیر محفوظ ہوگا. تو اللہ پاک ان کو مضبوطی خود عطا فرماتا ہے، اور جو ان کے حلقے میں آ جاتے ہیں ان کو حفاظت مل جاتی ہے. یہ ہے ان سے نسبت قائم کرنے اور ان سے بیعت کرنے اور ان کے حلقہ غلامی میں آنے کی برکات میں سے ایک نمایاں برکت. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب اہل ایمان مومن اس کا انتقال ہوتا ہے، وفات فرما جاتا ہے، اور قبر میں اس کو اس کے اعزاء اقارب لٹا کر واپس چلے جاتے ہیں، تو ابھی یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں صحیح بخاری کے، تو دفن کرنے والے لوگ جب دفنا کے ہٹتے ہیں تو ان کے ہٹتے ہوئے جو پیدل چلتے ہوئے جو قدموں کی آہٹ آتی ہے، حدیث پاک میں ہے کہ وہ قبر میں لٹایا گیا مومن پیچھے ہٹنے والوں کی بند قبر کے اندر قدموں کی آہٹ کی آواز سنتا ہے. سو یہاں سے پہلی بات تو یہ واضح ہو گئی، یہ متفق علیہ حدیث ہے. یہ سمجھنا کہ جسے ہم قبر میں دفن کر کے آ رہے ہیں بس وہ ختم ہو گیا، وہ کسی کی نہیں سنتا. ایسے لوگ جو بات قرآن و حدیث کی کریں گے اور کہیں گے کہ جو ان کو قبر میں دفن کر دیا وہ کسی کی نہیں سنتا. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زبان سے پکار اور بات کرنا تو درکنار، ہٹنے والوں کے جوتوں کی آہٹ کی آواز بھی سنتا ہے. یہ کہنا کہ جس کو دفن کر کے آ گئے اور جو قبر میں چلا گیا وہ آواز نہیں سنتا، یہ کھلا انکار ہے حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، کھلا انکار. اور ایسے شخص کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنی نسبت حدیث یا سنت کی طرف کرے. اس نقطے کو ذہن نشین کر لیں، یا تو وہ شخص جو خود کو حدیث اور سنت کے ساتھ منسوب کرتا ہے، یا وہ عقیدہ بدل لے اور کہے کہ قبر میں لیٹے ہوئے سنتے. بڑی دو ٹوک بات. اور اگر کہے کہ نہیں سنتے تو پھر حدیث سے اپنا تعلق توڑ لے. اتنی بات آپ کو یاد رہ جائے گی جی. حدیث ہے بخاری کی بھی، مشکات شریف میں، باب اثبات القبر. کیا آپ پھر بھول جاتے ہیں کیونکہ سنی ہے نا. سنی کا معنی ہے جو سنے، سر دھنے اور پھر بھول جائے. یہ وجہ ہے کہ وہ مفت میں اپنے مسلک کو مبنی بر کتاب و سنت ثابت کر، چونکہ آپ بات کرتے نہیں کتاب و سنت. اتنی بات یاد رکھ لیں. اس سے کہیں کہ مشکات شریف کی جو باب اثبات القبر ہے اور بخاری شریف میں، مسلم شریف میں، کیا یہ حدیث ہے یا نہیں؟ میں آپ کو سبق سمجھا رہا ہوں، یاد کر لیں. کیا یہ حدیث ہے یا نہیں کہ جب میت کو مومن، ابھی تو ہم تو مومن کی بات کر رہے ہیں نا، اولیاء کا درجہ ان سے اوپر، عام مومن، بلکہ واقعہ یہ حدیث کے لفظ ہیں کہ کافر بھی سنتا ہے. تو جس کا نہیں سنتا وہ کافر سے بھی کوئی بدتر ہوگا جس کا نہیں سنتا. حضور نے تو فرمایا کافر بھی سنتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا
کہ مومن ہو یا کافر یا منافق، تینوں الفاظ آئے ہیں حدیث میں. فرمایا اما المومن، پھر فرمایا اما المنافق والکافر، تینوں کے لفظ آئے ہیں. مومن بھی سنتا ہے، منافق بھی سنتا ہے، اور کافر بھی سنتا ہے. اسے کہیے کہ مومن، منافق اور کافر تین طبقے تو دنیا میں ہیں. یہ تو تینوں سنتے ہیں، آپ کے جو نہیں سنتے خدا جانے وہ کیا بلا ہے، خدا جانے وہ کیا بلا ہے کہ منافق اور کافر بھی سنتے ہیں. یہ بات ذہن نشین ہو گئی. میرا خیال اس بات پہ مار اب نہیں کھائیں گے آپ. انہیں کہے کہ حدیث بتاتی ہے کہ مومن تو درکنار اور ولی اللہ تو درکنار، اولیاء انبیاء کے درجے تو بڑے اونچے ہیں. مومن حتیٰ کہ منافق اور کافر بھی سنتے ہیں. جو بھی قبر میں دفنایا جائے، جو بھی قبر میں، حدیث پاک میں بلکہ یہاں تک لفظ آیا ہے کافر کے لفظ کے ساتھ کہ اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی. کتنا ظلم ہے. اولیاء اللہ کی شان میں کوئی زبان درازی کرے کہ وہ مر گئے اب نہیں سنتے. خدا کا خوف کرو. حدیث میں ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حتیٰ کہ کافر بھی جب رکھا جاتا ہے اس کی روح اس کے جسم میں لوٹا دی جاتی، اسے اٹھا کر باہر بٹھا دیا جاتا ہے تو کافر کی روح پلٹ آتی. کافر تمہارے قدموں کی آہٹ سنتا ہے اور اللہ کا ولی ہماری پکار نہیں سنتا. اگر کوئی اس کا انکار کرے تو جو قریبی عالم ملے آپ کو اہل سنت کا، اس کے ہاں چلے جائیں، کہیں جی یہ حدیث قادری صاحب نے بیان کی تھی، دکھا دیں، ہم ذمہ دار ہیں. اور اگر یہ حدیث ہے تو پھر دوسرا راستہ کوئی نہیں کہ عقیدہ بدلا جائے. یہ نہ کہا جائے جب کبھی کوئی کہے نا جی کوئی نہیں سنتا، کوئی نہیں سنتا، مر گئے، ختم ہو گئے، کوئی نہیں سنتا. انہوں نے کہا آپ کے مر گئے ہوں گے، ختم ہو گئے ہوں گے. مومن سے لے کے کافر تک تو سنتے ہیں، اور بقایا آپ کے خدا جانے کیا بلا ہے وہ کیوں نہیں سنتے. آپ سمجھ گئے بات. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ عقیدہ حق کیا ہے اور ڈھونگ کیا رچایا جا رہا ہے کتاب و سنت کے نام پر. اس چیز کو ذہن نشین کر لیں. اور نئی نسل کو گمراہ کیا جا رہا ہے صرف قرآن و حدیث کا نام لے کر. نہ کسی نے دیکھنا. میں ضمن ایک بات بتا دوں، میں نام نہیں لوں گا. لاہور کے بہت بڑے عالم ہیں کسی مسلک کے، وہ انتقال کر چکے ہوئے ہیں، بڑا عرصہ ہو گیا. بہت بڑے عالم، بہت بڑے محدث اور مفسر کے نام سے مشہور ہے. لاہور میں ان کا مرکز ہے. میں نے یہ بات ہے کوئی 20 سال پرانی، 20 سال پرانی ایک بات ہے. کوئی عالم دین ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے آنکھوں کی ٹھنڈک. حضور علیہ السلام کی شان حاضر ناظر کے خلاف، حضور علیہ السلام کی حاضر ناظر ہونے کی شان کے خلاف تبرید النواظر، آنکھوں کی ٹھنڈک. وہ لکھنے والے مصنف زندہ ہے. انہوں نے کتاب لکھی ہے. کوئی 15-20 سال پہلے میں بچہ تھا، ابھی طالب علم تھا، یعنی درسی کتابیں پڑھتا تھا اس زمانے کی بات. ہوتا کیا ہے، وہ کتاب بازار سے ملی، میں لے آیا، میں نے پڑھی. اس کتاب کی تقریض انہوں نے ایک بہت بڑے عالم کی لکھی جن کا میں نام نہیں بتانا چاہتا. اب جس کو شوق ہو وہ کتاب لے، اس کو پڑھے، تقریض بھی معلوم ہو جائے گی. وہ کتاب پڑھتے ہوئے اس میں حوالہ دیا تھا، چونکہ حاضر و ناظر کی شان کے خلاف لکھی تھی. اس میں درج تھا ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ، ان کی کتاب شرح الشفا، فلاں جلد فلاں صفحہ، مکمل حوالہ. اس میں لکھا ہوا ہے، ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ لا روحہ فی بیوت اہل الاسلام، کہ حضور علیہ السلام کی روح پاک اہل اسلام کے گھروں میں نہیں ہوتی. یہ حوالہ لکھا ہوا تھا. یہ بات میں آپ کو یعنی کم سے کم 20 یا 22 سال پہلے کی بتا رہا. اب ایک چیز آپ کو بتائیں، جیسے جو لوگ شعر و ادب سے شغف رکھتے ہوں ان کو پتا ہوگا کہ جو شاعری کو، شعراء کو پڑھ کے ان کو شاعروں کا مزاج معلوم ہو جاتا ہے. ان کے سامنے شعر پڑھیں وہ فوراً بتا دیں گے یہ غالب کا ہے، یہ علامہ اقبال کا ہے، یہ میر تقی کا ہے، یہ میر درد کا ہے، یہ مومن کا ہے. فارسی کا پڑھیں فوراً بتا دیں کہ حضرت جامی کا ہے، حضرت احمد جام زندہ پیل کا ہے، حضرت خواجہ اجمیر کا ہے، فلاں بزرگ کا. مزاج شعروں کا، ادب کا، عبارت پڑھیں پتہ چل جاتا ہے فلاں کی، تو ایک ذوق بن جاتا ہے. اس طرح محدثین اور ائمہ علماء کرام اس بات کو حظ لیں گے اور محسوس کرتے ہیں
کہ انہیں کثرت سے پڑھ پڑھ کے ائمہ محدثین مفسرین ان کے مزاج سے ایسی شناسائی ہو جاتی ہے کہ جب آپ کوئی عبارت پڑھیں آپ فوراً بتا سکتے ہیں کہ یہ عبارت فلاں کی، بغیر جانے آپ بول اٹھیں گے عبارت سن کے یہ امام قسطلانی کی ہے، یہ امام شارانی کی ہے، یہ نبہانی کی ہے، یہ امام عسقلانی کی ہے، یہ امام رازی کی ہے، یہ سیوطی کی ہے. ایک عبارت سے ان کے انداز سے ایک ایسی ممارست ہو جاتی. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حوالہ پڑا کہ حضور کی روح پاک مسلمانوں کے گھروں میں نہیں. میں فوراً میری طبیعت بول اٹھی کہ یہ ملا علی قاری کا قول نہیں ہو سکتا. طبیعت نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، غلط. وہ کتاب ہمارے پاس موجود تھی، شرح الشفا. وہ کتاب میں نے اٹھائی، اس کتاب کی وہی جلد وہی صفحہ، حوالہ سارا صحیح، عبارت غلط. جب وہ کھولی کتاب اور مقام دیکھا تو اس پر یہ لکھا تھا حدیث پاک کی شرح کرتے ہوئے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، قرآن مجید کی آیت کہ جب گھروں میں داخل ہو تو گھر والوں پر سلام کہا کرو. پھر حدیث پاک ہے، آگے قاضی یاز رحمۃ اللہ علیہ شفا شریف میں فرماتے ہیں کہ اگر گھر جاؤ اور گھر والوں میں کوئی موجود نہ ہو اور گھر خالی ہو تو حدیث پاک ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر گھر کو خالی دیکھ کر چپ نہ کر رہو، پھر مجھ پر درود سلام پڑھو. مسلمانوں جب اپنے گھر جاؤ اور گھر میں کوئی نہ ہو تو پھر چپ نہ رہو بلکہ مجھ پر سلام پڑھو. اس پر ملا علی قاری نے بحث کی اور لکھا کہ کیوں سلام کرو، اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام حضور علیہ السلام کی ذات پاک پر کیوں؟ ملا علی قاری فرماتے ہیں، اس کی دلیل دیتے ہیں لأن روحہ حاضر فی بیوت اہل الاسلام، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کی روح پاک اہل اسلام کے گھروں میں حاضر ہوتی. انہوں نے یہ بیان کیا یار لوگوں نے حاضرون کا لفظ کاٹ کر لا اپنی طرف سے لگا کے حوالہ لکھ دیا، اور جن کا میں نے نام نہیں بتایا اگر آپ ان کا نام سن لیں تو کان پکڑ لیں کہ اتنا بڑا عالم اور اتنا فقہ شخص. تو انہوں نے تقریر میں بھی یہی حوالہ لکھا، مصنف نے تو لکھا ہی تھا، تقریر میں بھی یہی حوالہ لکھا، جو پہلے تصدیقی باب تھا نا اس میں بھی حوالہ لکھا. اور آگے جا کے نیچے ایک حاشیے کے نیچے ایک نوٹ لکھ دیا. پتا تھا بھئی اکثر لوگوں کے پاس یہ کتاب کہاں کون تصدیق کرے گا، خالی یہ جان کر کہ اتنے بڑے عالم نے حوالہ لکھا ہے صحیح ہوگا بھائی اعتقاد کر لیں گے. اور جس کے ہاتھ کتاب چڑھ گئی وہ ہوگا ہزاروں لاکھوں میں کوئی ایک، اس کے لیے لکھ دیا کہ بعض نسخوں میں غلطی سے لا رہ گیا ہے، بعض نسخوں میں غلطی سے لا، نیچے نوٹ یہ بھی لکھ دیا چلو غلطی سے لا تو رہ گیا ہے تو حاضرون کیسے لگ گیا. اور پھر سیاق و سباق ایک مضمون ہے، ملا علی قاری مضمون میں بیان کر رہے ہیں کہ گھر والوں پر داخل ہو اور گھر میں کوئی نہ ہو تو حضور علیہ السلام کی ذات پاک پر سلام کہا جائے. کیوں کہا جائے؟ اس لیے کہ حضور کی روح پاک اہل اسلام کے گھروں میں حاضر ہوتی ہے. دلیل یہ دے رہے ہیں، بڑا واضح ہے مضمون. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس طرح جانتے ہوئے کہ لوگوں کی جو رسائی نہیں کتابوں تک، تو اس سطح کے لوگ اس طرح کی بات کر جاتے ہیں، اور جو لوگوں کے ایمان کے لیے غارت گر ہوتی. تو آپ حضرات کے لیے لازم ہے کہ کچھ شغف اپنا علم سے بھی پیدا کریں، شغف اپنا علم سے پیدا کریں. اور پھر قرآن و حدیث کے باب میں تو خدا جانے کیا کچھ کہا جاتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے جوتوں کی آواز سنائی دیتی ہے قبر میں، اتنے میں فرشتے آ جاتے ہیں اور فرشتے آ کر سوال کرتے ہیں. اب حدیث پاک سنیے، اس سے سوال کرتے ہیں. اب پہلی بات مومن کی ہو رہی ہے، یہ مومن سے، مرد مومن سے سوال کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں فیما کنتا، یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کس مذہب میں سے تھے. فیما کنتا، کس مذہب میں سے تھے. مومن، مرد مومن جواب دیتا ہے کنت فی الاسلام، میں مذہب اسلام میں سے تھا. اس کے بعد پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھر حضور علیہ السلام کا دیدار کرایا جاتا، آپ کی زیارت نصیب ہوتی.
اور جب حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے تو پوچھتے ہیں فرشتے اس ہستی کے بارے میں تیرا کیا عقیدہ تھا، تو کیا کہا کرتا تھا؟ ما کنت تقول، عربی کا قاعدہ ہے کہ مضارع پر جب کانا یکون داخل ہوتا ہے، جیسے تقولو پر کنتا آیا ہے تو وہ ماضی استمراری کا معنی دیتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ تیرا ان کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، یہ معنی نہیں. معنی یہ ہے کہ اب تو قبر میں ہمارے نرغے میں آ گیا ہے نا، بتا مرنے سے پہلے ان کی شان میں کیا کہا کرتا تھا، کیا عقیدہ رکھتا تھا، سٹیجوں پر کیا کہا کرتا تھا، تقریروں میں، تحریروں میں، کتابوں میں ان کی شان میں کیا لکھا کرتا تھا، کیا کہا کرتا تھا، کیا عقیدہ بیان کرتا تھا، اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا، یہ بتا. اب اگر ان کا حسن سراپا اور جمال اتم سامنے دیکھ کر تیرا دماغ درست ہو بھی گیا ہو تو اب کی درستی قبول نہیں، مرنے سے پہلے جو کہتا رہا ہے وہ بتا. اب چہرے مصطفیٰ اگر آنکھوں کے سامنے ہو تو بڑوں بڑوں کی اکڑی گردنیں خم ہو جائیں گی، بگڑے عقیدے درست ہو جائیں گے، دماغ درست ہو جائیں گے، ایمان آ جائے گا. چونکہ چہرے مصطفیٰ جو سامنے ہوگا، جلوہ رسول جو سامنے ہوگا، شان اقدس جو سامنے ہوگی، وہاں تو ہر کوئی جھک پڑے گا. مگر اللہ پاک فرمائیں گے اور ملائکہ کہیں گے نہیں، آج اگر مانتے ہو تو آج کا ماننا قبول نہیں، مرنے سے پہلے جو کہتا تھا آج اس کی بات کر. اور اعلی حضرت نے یہی بات کہی، آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گئے. آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا. وہاں دمکتی چمکتی شان دیکھ کر اگر تیرا خیال اور عقیدہ بدل بھی گیا تو وہاں کا بدلہ عقیدہ کام نہیں آئے گا. آج عقیدہ درست کر لو. ما کنت تقول فی ھذا الرجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور یہاں عرض کر دو نکتہ سمجھ لیں. اس پر کئی علماء کہتے ہیں کہ حضور کی محض تصویر دکھائی جائے گی. یہ بھی سنیں، اس پر لکھا بیان کرتے ہیں حضور علیہ السلام کی محض تصویر دکھائی جائے گی. لفظ یاد کر لیں، حدیث کی ہر روایت میں ہے ما کنت تقول فی ھذا الرجل. اس شخصیت کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا تھا. تصویر کو رجل نہیں کہتے، رجل تو پورے سراپا کو کہتے ہیں، رجل تو پورے سراپا کو کہتے ہیں، پورے سراپا کو کہتے ہیں. ارے کوئی قبر میرے مصطفیٰ کے جلوے سے خالی نہیں، کوئی قبر مصطفیٰ کے جلوے سے خالی نہیں. تو یہاں کہتا ہے دنیا خالی ہے. وہ مقام ہی نہیں جو جلوہ مصطفیٰ سے خالی ہے، اور وہ قبر ہی نہیں جو جلوہ مصطفیٰ سے خالی ہو. پوچھا جائے گا اس ہستی، اس شخصیت، یہ حسن سراپا، یہ جمال عتم، یہ محبوب کبریا، بول کیا عقیدہ رکھتا تھا، کیا کہتا تھا. یہ سوال ہر ایک سے ہوگا. اور جو مرد مومن ہوگا، مرد مومن، الفاظ سنیے حدیث کے، وہ جواب دیں گے. یہ روایت جو میں بیان کر رہا ہوں یہ روایت ابن ماجہ ہے، یہ روایت ابن ماجہ سے حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس پر جواب دے گا، مرد مومن جواب دے گا، ھذا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الذی جاء بالبینات من عند اللہ. یہ تاجدار کائنات ہے جو کھلی نشانیاں لے کر اللہ کی طرف سے آئے. فصدقنا، اور ہم نے تصدیق کی. وہ کہے گا، مرد مومن کہے گا، یہ تاجدار کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
الذی جاء بالبینات من عند اللہ فصدقنا، یہ کھلی نشانیاں لے کر اللہ کی طرف سے آئیں گے، ہم نے تصدیق کی۔ اس پر آگے حدیث میں آتا ہے فرشتے کہیں گے حل رأیت اللہ، یہ جو تم نے کہا کہ اللہ کی طرف سے نشانیاں لے کر آئے تھے، تو کیا تم نے اللہ کو دیکھا؟ کیا تم نے اللہ کو دیکھا ہے جو بتا رہے ہو کہ اللہ کی طرف سے نشانیاں لے کے آئیں گے؟ وہ کہے گا اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اس کو تو کسی نے نہیں دیکھا، ہم نے تو انہی کو دیکھا، انہی کو دیکھ کر اللہ کو مان گئے۔ مرد مومن کہے گا اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، ہم نے تو انہی کو دیکھا، انہی کو دیکھا تو اللہ کو پہچان لیا، انہی کو دیکھا اسلام کو مان لیا، انہی کو دیکھا سب کچھ مان لیا، اللہ کو بھی انہی سے پہچانا۔ جب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان پر اللہ کا ہونا اور اللہ پر ایمان حضور علیہ السلام کی پہچان پر منحصر کر دے گا، اس وقت حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کی قبر میں ایک طرف کھڑکی کھول دی جائے گی اور وہ اس میں دیکھے گا اور دوزخ نظر آئے گی، اور دوزخ میں لوگ ایک دوسرے پر گرتے، ایک دوسرے کو کھاتے اور شعلوں میں جلتے نظر آئیں گے، اور کہا جائے گا اس دوزخ کو دیکھ، اگر تو ان کو نہ پہچانتا تو تیرا ٹھکانہ یہ تھا، اگر تو آقا کو نہ پہچانتا تو تیرا ٹھکانہ یہ تھا۔ اس کے بعد حکم ہوگا اب دوسری کھڑکی کھولی جائے، پھر ایک اور کھڑکی کھولے گی، اس میں سے جنت نظر آئے گی، اور فرمایا جائے گا یہ ان کو پہچاننے کا صدقہ ہے کہ تیرا ٹھکانہ دوزخ سے ہٹا کر یہ جنت بنا دیا گیا، یہ صدقہ ہے اس پہچان کا، حضور علیہ السلام کی معرفت کا، اس غلامی کا کہ یہاں سے ہٹا کر تیرا ٹھکانہ یہ بنا دیا گیا۔ پھر حکم ہوگا کہ اس کی قبر کو کھول دو، اسے جنت کی ہوائیں دو، پھر ایک حدیث میں آتا ہے ارشاد ہوگا اسے جنت کے بستر دو، اسے جنت کے لباس دو، اور پھر فراخیاں نصیب ہوں گی۔ تو یہ سارے انحصار اگلی زندگی کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پہچان پر ہوں گے، آقا کی معرفت پر ہوں گے، اور معرفت بھی کہ اللہ کی پہچان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان پر منحصر ہوگی۔ یہی عقیدہ ہے نا آپ کا، یہ عقیدہ حدیث سے ثابت ہے۔ اب یہی حدیث جو ہے اس پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں بخاری شریف میں، مسلم شریف، اسی حدیث کو، اس کا مضمون یہ بیان فرمایا کہ جب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہچانتا ہے اور عرض کرتا اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، یا ان محمد رسول اللہ، حضور علیہ السلام کو جب پہچان لیتا ہے اس پر حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتے اس کو کہتے ہیں خوش ہو کر، جنت دکھاتے ہیں، ٹھکانہ دکھا کر پھر کہتے ہیں نم، اے مرد مومن سو جا، مرد مومن۔ اب عرس کی طرف آ رہا کہ عرس کہاں سے چلا اور ہم کیوں مناتے ہیں اور عرس کیا ہے۔ اس مرد مومن کو قبر میں فرشتے جب وہ حضور علیہ السلام کو پہچان لیتا ہے، آقا کے سامنے ہوتا ہے، اور جب وہ یہ بھی انسان پر منحصر ہے نا، کچھ تو یہ پہچانتے ہیں اور کچھ آقا کو سامنے دیکھ کر فرشتوں کو یہ بھی جواب دیتے ہوں گے جب پوچھتے ہوں گے ان کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا تھا، وہ کہتا ہوگا مر کے پہنچا ہوں یہاں تک کچھ دل ربا کے واسطے، ان کا پوچھتے ہو کہ کیا عقیدہ، انہی کی خاطر تو مر کے یہاں تک آیا، اسی امید پر تو آیا ہوں کہ دیدار ہوگا، اسی ملاقات کے لیے تو آیا ہوں۔ جب حضور علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے، پہچان ہو جاتی، تو ملائکہ کہتے ہیں نم، اب آرام کر سو جا۔ اس پر وہ مرد مومن جواب دیتا ہے نہیں، وہ جواب دیتا ہے ارجعو فاخبروا اہلی، ارجعو الی اہلی فاخبروا، وہ جواب دیتا ہے کہ نہیں میں سوتا نہیں ہوں، بس تم فارغ ہو گئے، وہ مجھے فارغ کر دیا، میں اب واپس جاتا ہوں گھر اور گھر والوں کو بتاتا ہوں کہ میں نے آقا کو دیکھ لیا۔
ارجعوا الی اہلی اخبر، بس تمہارا کام ختم، اب خوشی سے اب بولیے وہ کیا بات ہے جو کہتا ہے واپس گھر جا کے بتاتا ہوں، تو خوشی سے پھول جاتا ہے۔ مرد مومن خوشی سے سماتا نہیں، مرد مومن اپنی مراد زندگی پا لیتا ہے، اپنا مقصود وفات پا لیتا ہے، اور اس لمحے کو پا لیتا ہے کہ جس لمحے کے لیے سارا سفر حیات طے کر کے قبر تک پہنچا۔ کہتا ہے فرشتوں اب تم جاؤ، جس ہستی کا دیدار کر لیا ہے اور جن کی معرفت کے باعث میری قبر 70 گز لمبی اور 70 گز چوڑی کھول دی گئی، ثم ینور، اس میں نور ہی نور بھر دیا گیا۔ اب میں گھر جاتا ہوں اور گھر والوں کو بتاتا ہوں کہ میں نے دل ربا کو دیکھ، میں نے محبوب کو تک لیا، گھر جا کر بتاتا ہوں۔ فرشتے سمجھ جاتے یہ مومن ہے یہاں ٹکنے والا۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ ایک نقطہ اگلا سمجھانا، پہلے نقطہ سمجھایا تھا وہ ہر قبر والا سنتا ہے، ہر قبر والا سنتا ہے۔ اب اگلی بات حدیث وہی ہے۔ اب جب وہ کہتا ہے کہ ارجعوا الی اہلی اخبروا، میں گھر جاتا ہوں اور گھر والوں کو بتاتا ہوں کہ میں نے آقا کو تک لیا ہے، اس سے یہ پتا چلا کہ وہ زندہ ہوتا ہے، اور نہ صرف زندہ ہوتا ہے بلکہ اسے اپنی حیات کا اتنا شعور ہوتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ چاہوں تو کر بھی جا سکتا ہوں، اسے یہ شعور ہوتا ہے کہ چاہوں تو کر بھی جا سکتا ہوں۔ اور یہی کچھ اولیاء اللہ کرتے رہتے، مریدوں کی خبر رکھتے ہیں، نگہداشت رکھتے ہیں، فیضان دیتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، خوشخبریاں دیتے ہیں، روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، پوری نگرانی کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ پاک انتقال کے بعد انہیں یہ مقام و مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ قرآن مجید حدیث پاک تو ملائکہ کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی پہلے کہا تھا صرف نم سو جائیں، وہ کہتا نہیں سونے کے لیے نہیں آیا، جا کے گھر خوشخبری سنا آتا ہوں۔ پھر ملائکہ کہتے ہیں، وہ سمجھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نم کا نومت العروس الذی لا یوقظہ الا احب اہلہ الیہ، کہتے ہیں پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا۔ نم کا نومت العروس، پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا، وہ دلہن جسے سوائے اس کے محبوب کے کوئی جگہ نہیں سکتا، سوائے اس کے محبوب کے کوئی جگہ، اس پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا۔ اب حضور علیہ السلام نے یہ کلمات فرما دیے اور آپ پر چھوڑ دیا کہ جتنا عقل اور جتنا شعور ہو سمجھتے رہیں اس کے اندر کیا کیا راز۔ نم کا نومت العروس، سو جا کیسے؟ جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی۔ تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ کبھی پہلی رات کی دلہن بھی سوئی؟ بولیے۔ اور عروس حدیث پاک کے جو معنی ہے اس میں مرد بھی ہے، دلہن کے لیے دلہا اور دلہا کے لیے، تو پہلی رات کا دلہا جیسے سوتا ہے یا پہلی رات کی دلہن سوتی، تو پہلی رات شب عروسی میں دلہا یا دلہن کبھی سوتے ہیں؟ لیٹتے ہیں مگر جاگتے ہیں، تو یہ لیٹتے ہیں مگر جاگتے رہتے ہیں۔ یہ کہنا کہ معاذ اللہ یہ مر گئے اور کچھ نہ رہا، اتنا ظلم ہے۔ ارے وہ تو سوتے ہی نہیں، سوتے ہیں مگر اسی طرح جس طرح پہلی رات کا دلہا سوتا ہے اور پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، جتنی نیند انہیں آتی ہے اتنی ہی نیند انہیں آتی ہے۔ جتنے بے خبر وہ ہوتے ہیں پہلی رات کا دلہا اور دلہن، اتنے ہی بے خبر یہ ہوتے ہیں، اور سو کر بھی جتنا وہ جاگتے ہیں اسی قدر یہ جاگتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے تشبیہ دی جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی، تو عروس سے عرس نکلا، پہلی رات کی شب عروسی شادی کی رات، کیا شادی کی؟ تو جس دن اولیاء اللہ وفات پاتے ہیں، ہم مرے تو ہمارا یوم موت ہوتا ہے، ہم مرے تو ہمارا یوم مرگ ہوتا ہے،
جس دن ان کا انتقال ہوتا ہے ان کا شادی کا دن ہوتا ہے، ان کا یوم عرس ہوتا ہے، اس لیے ان کو مرگ نہیں کہتے، ان کے وفات کو وصال کہتے ہیں۔ یہ ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو ہماری شادیاں تو وہ ہوتی ہیں نا جو ڈھول ڈھمکے سے آپ اور ہم کرتے ہیں، ہماری شادیاں یہ ہیں، ان کی شادی یہ ہے جس رات محبوب سے ملاقات ہوتی ہے۔ تو عرس ان کی اس شادی کی سالگرہ ہے۔ ہر سال جب ان کی شب ملاقات آتی، وہ رات کہ جب وہ گئے تھے اور جلوہ یار نصیب ہوا تھا، جو رات ان کی شادی کی رات تھی، جو رات ان کی ملاقات کی رات تھی، جو رات ان کے دیدار اور وصال کی رات تھی، اور جس رات انہیں فرشتوں نے کہا تھا کہ شادی کی رات کی طرح سو جاؤ، ہر سال جب وہ رات آتی ہے ان کی اس خوشی کا یوم منانا عرس کہلاتا ہے۔ وہ عرس حدیث پاک سے ثابت ہو گیا۔ ابھی ہمارا یا کسی اور کا یا پیر کبیر شاہ صاحب کا گھڑا ہوا عرس، کسی مسلک کے عالم کا گھڑا ہوا، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا عطا کردہ لفظ ہے، عطا کردہ تصور ہے، عطا کردہ اصطلاح ہے۔ جو کہ عرس قرآن و حدیث میں کوئی نہیں، اس سے بڑا جاہل ہی کوئی نہیں۔ جو کہ عرس قرآن و حدیث میں نہیں، یہ جہالت کی بات ہے۔ حدیث پاک ہے نم کا نومت العروس، اتنا تو یاد رہے گا یا نہیں جی؟ نم کا نومت العروس، پہلی رات کی دلہن کی طرح سو جا۔ تو اس میں سے پہلا نقطہ تو یہ ہوا کہ پہلی رات کی دلہن اور دلہا لیٹتے ہیں مگر سوتے، سو یہ اللہ کے بلبلی قبر میں لیٹتے ہیں سیج پر مگر سوتے نہیں۔ دلہن کی مثال اور دلہا کی مثال اس لیے دی کہ یہ دنیا کی روش کہ دلہا اور دلہن کو پھولوں سے سجاتے ہیں، یہ پہچان ہے عروسی کی۔ آپ کار پہ بٹھاتے ہیں دلہا کو، اوپر پھولوں کی چادر چڑھاتے ہیں، دلہن پر پھول لگاتے ہیں، سیج پھولوں سے سجاتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے آپ دلہا دلہن بنے تو آپ کو پھولوں سے سجایا جائے، اور یہ دلہا بنے تو ان کی قبر کو پھولوں سے نہ سجایا جائے؟ کہتے ہیں یہ بدعت ہے، یہ پھول چڑھا دیا آ کر، یہ بدعت ہے۔ اپنی زندگی کو بدعت سے خالی کر لو، ہم یہ خالی کر دیں گے۔ جب ہر ایک کی شادی پہ پھول چڑھیں تو یہ ان کی شادی ہے، ان پر پھول کیوں نہ چڑھے؟ ان کی خوشی کا دن ہی یہی ہے۔ اس لیے فرمایا نم کا نومت العروس، کہ پہلی رات کے دلہا اور دلہن کی طرح سو جا، تاکہ ان کا یوم عرس جو ہے وہ خوشی کا دن ہوتا ہے۔ یوم عرس خوشی کا دن ہوتا ہے، اور خوشی کے دن جب مریدین حاضر ہوتے ہیں اور اوپر پھول ڈالتے ہیں اور پھولوں کے سہرے ڈالتے ہیں اور آ کے مبارکبادیاں دیتے ہیں، تو چونکہ روح خوش ہوتی ہے کہ آج ان کی یار کی ملاقات کا دن ہے، تو آنے والوں کو روح خوش ہو کے خالی نہیں لوٹاتی کہ مبارک دینے آئے ہو، کچھ مبارکبادی مجھ سے بھی لے جاؤ۔ یہ ہے عرس۔ اور پھر فرمایا کہ اس طرح الذی لا یوقظ الا احب اہلہ الیہ، وہ دلہا اور وہ دلہن جس کو محبوب کے سوا کوئی اٹھا نہیں سکتا، بس وہ لیتے رہتے ہیں اور انتظار انہیں ہوتا ہے کہ اب محبوب ہی اٹھائے گا، اب محبوب ہی اٹھائے گا، اس انتظار میں لیٹتے ہیں۔ اور پھر گویا ان کا سارا قیامت تک کا وقت سارا عرس کا چلتا ہے۔ آپ تو سال بعد مناتے ہیں، قبر میں ان کی قیامت تک ہر لمحہ عرس ہے، ہر لمحہ عرس۔ اور پھر قیامت کا دن آ جائے گا، اور قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو اس دن اٹھایا جانا پھر ان کا عرس حقیقی ہوگا۔ ہمارے لیے وہ قیامت کا دن ہوگا، ان کا یوم عرس ہوگا۔ پھر قیامت کا دن پھر ان کا یوم عرس ہوگا۔ اب قرآن کی طرف آتے، ہمارا وہ قیامت کا دن ہوگا، ان کا وہ پھر یوم عرس ہوگا۔ تو کب تک عرس کو روکیں گے؟ کب تک روکیں گے؟ قیامت کا دن ان کا پھر عرس ہے، پھر عرس۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اس لیے آپ کیا کرتے ہیں جب شادی ہوتی ہے تو خوب کمک میں روشنیاں کرتے ہیں نا، آگے پیچھے کمک میں روشنیاں کرتے ہیں۔ ہم بھی مر کے اٹھیں گے اور بھی ہر کوئی مر کے اٹھے گا، مگر گھبرایا ہوا ہوگا،
چہروں پر تاریکی ہوگی. ایسے لوگ بھی ہوں گے, قرآن مجید میں ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون واما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ وہم فیہا خالدون. قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ قیامت کا دن مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہوگا, مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہوگا. کسی کا یوم عرس ہوگا اور کسی کا یوم مرگ ہوگا, کسی کا یوم مرگ اور یوم حساب ہوگا اور کسی کا یوم عرس ہوگا. اس لیے مالک یوم الدین کا معنی ہے یوم جزا و سزا کا مالک. کسی کا یوم سزا ہے, کسی کا یوم جزا ہے. قیامت کا دن کسی کی سزا کا دن ہے, کسی کی, اور ان کی جزا کیا ہے وہ بتاتا ہوں تاکہ عرص معلوم ہو. جزا کے درجے ہیں, جزا کے بڑے درجے ہیں. کوئی ثواب لینے والا ہے, کوئی قدر منزلت اور اونچے رتبے لینے والا ہے, کوئی جنت لینے والا ہے, بہت چیزیں لینے والے ہیں. ہر ایک کی جزا اس کے حساب کے مطابق. تو فرمایا کہ قیامت کے دن کچھ لوگ وہ ہوں گے جن کے چہرے روشن ہوں گے, سفید ہوں گے, چمک دمک رہے ہوں گے. کچھ وہ ہوں گے جن کے چہرے سیاہ ہوں گے, جن کے چہرے. اب اس کو میں بعد میں لاتا ہوں, میں آپ کو ترتیب سے چلانا چاہتا ہوں. اتنا ذہن میں رکھ لیں کہ قیامت کے دن حال مختلف ہوگا. کچھ چمکتے چہرے ہوں گے اور کچھ تاریک چہرے ہوں گے. اس کو ہم دوبارہ لیں گے. اتنی بات ذہن میں رکھ لیں کہ شادی قیامت کو میں نے یوم عرس کہا اولیاء کے لیے. ایک تو یہ کہ شادی کے دن آپ کے کمکم میں روشنیاں ہوتی ہیں, چراغا ہوتا ہے, علامت ہوتی ہے. اور ان کا یوم عرس ہوگا, یہ قبر سے اٹھائے جائیں گے, اپنے مزار سے اٹھائے جائیں گے. نیچے بھی نور ہوگا. حدیث پاک میں ثم ينور فیہ, قبر میں بھی روشنیاں ہوں گی. کئیوں کی قبر میں تاریکیاں ہوں گی اور ان کی قبر میں روشنیاں ہوں گی. اور جب تک شادی رہتی ہے روشنیاں, روشنی بجھ جانے کا مطلب ہوا کہ شادی کا دن ختم ہو گیا. قیامت تک ان کی روشنی نہیں بجھے گی کہ عرس جاری ہے. کیونکہ عرس کا اختتام جا کر آخری نشست ہوتی ہے نا عرس کی, ایک آپ کی آخری نشست ہے آج عرس کی, تو عرس کی ایک آخری نشست ہوتی ہے. قیامت کا دن اولیاء کے عرس کا آخری سیشن ہوگا. قیامت کے دن اولیاء کے عرس کی آخری نشست ہوگی جس میں ان کا اصل مدعا ان کو نصیب ہوگا. تو حدیث قرآن مجید میں ہے یہ قبر سے اٹھائے جائیں گے قیامت کے دن جب چلیں گے. حدیث پاک میں ہے حکم ہوا فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم. یہ قیامت کو چلیں گے قیامت کے دن, اور جدھر یہ چلیں گے ان کے آگے بھی نور ہوگا, ان کی دائیں جانب بھی نور ہوگا. روشنیوں کے گھیرے میں, روشنیوں کے گھیرے میں یہ قیامت کے دن چل رہے ہوں گے. آگے پیچھے دائیں نور گھیرا ڈالا ہوگا, اور یہ روشنیوں کمکم, قیامت کے کمکم, قیامت کے نور, قیامت کے دن کے چراغ, ان کا ایمان چراغوں کی طرح نور بن کے چمک رہا ہوگا. اور جدھر یہ جائیں گے نور کے گھیرے میں چل رہے ہوں گے, کیونکہ ان کا عرس جو چل رہا ہے. اور پھر حدیث قرآن مجید میں ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم. قیامت کا دن ہوگا, اللہ پاک نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو سرخ رو فرمائیں گے, حضور کو سرخ رو فرمائیں گے. اور والذین آمنوا معہ, اور وہ ایمان والے, محض ایمان والے نہیں, یہ بات سن لیں, محض ایمان والے پورے قرآن کو پڑھیے. قرآن کا طریقہ الذین آمنوا, اور اعمال کی بات ہو تو عامل الصالحات آ جاتا ہے, مگر ایمان کے لیے معہ کا لفظ نہیں آتا. باللہ یا بالرسول آ سکتا ہے, والذین آمنوا میں یہ بات ایمان والوں کی ثابت ہو گئی. تو یہ نہیں فرمایا کہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا, کہ اللہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سرخرو فرمائے گا اور ایمان والوں کو.
خالی یہ بات نہیں کی، بلکہ ایمان والے ہر کوئی کلمہ پڑھ کے ایمان والا بنا پھرتا ہے، ہر کوئی توحید اور رسالت کا اقرار کر کے ایمان والا بنا پھرتا۔ اللہ پاک نے ایک فرق قائم کر دیا کہ تمہارا دعویٰ کرنا ایمان والا ہونے کا اور ہے، ہم بتاتے ہیں کہ ایمان والا ہمارے نزدیک کون ہے۔ لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن سرخرو فرمائے گا، اور وہ ایمان والے معہ جو میرے مصطفیٰ کی سنگت میں ہوں گے، جو میرے مصطفیٰ کی سنگت میں ہوں گے، جو میرے مصطفیٰ کی حلقہ غلامی میں ہوں گے، جو میرے مصطفیٰ کی نسبت کے فیض یافتہ ہوں گے، اور جو میرے مصطفیٰ کے ارد گرد طواف کرنے والے ہوں گے، معہ جو میرے مصطفیٰ کے ارد گرد جن کا ایمان میرے مصطفیٰ کے ارد گرد گھومے گا، جن کے ایمان کا مرکز ذات مصطفیٰ ہے، جن کے ایمان کا محور وجود مصطفیٰ ہے، جن کا ایمان ذات مصطفیٰ سے ہے، جن کا جینا مرنا ذات مصطفیٰ سے ہے، وہ ایمان والے ہیں جو میرے مصطفیٰ کے گرد گھومتے ہیں۔ وسدے ہاسے تے وسدے ناسے تیری جھوک دے آسے پاسے، یہ بات آسے پاسے کی بات ہے، خالی پاسے رہنے کی بات نہیں، آسے پاسے۔ وسدے ہاسے تے وسدے ناسے تیری جھوک دے آسے پاسے، والذین معہ، ہائے ہائے تیری جھوک دے آسے پاسے تے سن دے ہاسے مٹھیاں گالی تے یار سنیں دا ہاسے، یار سنیں دا ہاسے۔ والذین آمنوا معہ، جو میرے مصطفیٰ پر ایمان لائے اور مصطفیٰ کے ہو کے رہ گئے، جو مصطفیٰ کی جھوک کے آسے پاسے پھرتے رہے، جن کا جینا مرنا مصطفیٰ کے ساتھ ہو گیا، وہ ایمان والے ہیں۔ باقی تو خالی دعوے دار ہیں، باقی سب یکر ہیں، باقی سب دھوکہ ہے، دجل ہے، فریب ہے۔ ایمان وہی ہے جو مصطفیٰ کے تری جھوک دے آسے پاس، ایمان اسی دیوانگی کا نام، ایمان دیوانگی کا نام ہے، ایمان فرزانگی کا نام نہیں ہے، ایمان فرزانگی اور عقل مندی کا نام، ایمان عقل رکھنے کا نام نہیں، عقل قربان کر دینے کا، عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری کو، اونٹنی کو لے کر ایک چٹیل میدان ہے اس پر چکر لگوانے لگے اونٹنی کو، یوں ہی کسی نے پوچھا حضرت یہ اونٹنی اور چٹیل میدان، نہ کوئی بات نہ قصہ نہ کہانی، اس کو چکر یوں لگوائے جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ فرمایا کہ ہم کیا جانے وجہ کو، میں تو اس لیے لگوا رہا ہوں کہ میں نے ایک روز دیکھا تھا میرے مصطفیٰ نے اپنی سواری کو یہاں چکر دیے تھے، اور میں تو ان قدموں کی تلاش میں، میں تو ان قدموں کی بس اسی پر گھوم رہا ہوں، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، مجھے ہوش کب تھی رکوع کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز۔ اور میری زندگی بھی عجیب ہے، میری بندگی بھی عجیب ہے، جہاں مل گیا تیرا نقش پا وہی میں نے کعبہ بنا لیا۔ یہ ہے والذین آمنوا معہ، جو حضور کے نقش قدم کو کعبہ بنا لے، یہ ہے والذین، اور یہ فرزانگی نہیں دیوانگی ہے۔ جو لوگ میرے مصطفیٰ کے ارد گرد گھومنے والے ہوں گے ان کے لیے کیا ہوگا؟ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کے آگے اور دائیں نور چلتا پھرتا ہوگا، تو وہ میرے مصطفیٰ کے گرد گھومتے ہوں گے اور نور ان کے گرد گھومتا ہوگا، انہیں بھی نور والا بنا دیا جائے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، جدھر جائیں گے نور ساتھ ساتھ جائے گا۔ لوگ پوچھیں گے یہ نور والے آ رہے، یہ نور والے آ رہے ہیں، پوچھو تو دیکھو تو صحیح یہ ہیں کون نور والے؟ بتایا جائے گا یہ مصطفیٰ والے، جو مصطفیٰ والے ہیں وہی نور والے ہیں، جو مصطفیٰ والے ہیں وہی، جنہوں نے نور کو مانا ہی نہیں انہیں نور نصیب کیا ہوگا، انہیں نصیب کیا ہوگا؟ اور میں نے آپ کو نکتہ سمجھا دیا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا، کل نور کا انکار کرنے والا بھی نور کو مانے گا، مگر جواب ہوگا نہیں،
نور ماننے کا وقت وہی تھا جو چھوڑ آئے ہو. آپ ادھر فرمایا یوم ترى المؤمنین والمؤمنات، آپ مومنوں کو دیکھیں گے، یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، وہ نور والے ہوں گے. اور دوسرے مقام پر فرمایا آپ منافقوں کو دیکھیں گے، آپ منافقوں کو دیکھیں گے قیامت کے دن. انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم، منافقوں کو دیکھیں گے کہ جب وہ نور والوں کو چلتا دیکھیں گے نا، ایمان والوں کا نور، وہ کہیں گے ذرا رک جاؤ، ارے نور والو ذرا رک جاؤ، نقتبس من نورکم، تھوڑا سا نور ہمیں بھی دیتے جاؤ. ہائے ہائے ہائے، تھوڑا سا نور ہمیں بھی دیتے جاؤ. وہ نور والے دیکھ کے مسکرائیں گے، تم وہی ہو نا جو نور نہیں مانتے تھے، آج نور مانگتے ہو. ہائے ہائے ہائے، تم وہی ہو نا جو نور نہیں مانتے تھے اور آج نور مانگتے ہو. نقتبس من نورکم، تھوڑا سا نور ہمیں بھی دے دو، ہمارے دیے بھی جل جائیں. قیل ارجعوا وراءکم، کہا جائے گا نہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. کل نہ مانیں گے قیامت کو، اگر مان گیا کہا جائے گا اگر نور چاہیے تو پھر واپس دنیا میں جاؤ اور وہاں سے نور لے کر آؤ. یہاں تو انہی کو ملے گا جو نور لے کر آئے. وہاں نور کا انکار کرتے رہو، یہاں نور مانگتے پھرو. یہ پالیسی یہاں نہیں چلتی جی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ان کے ارد گرد نور گھومتا ہوگا. یوم عرس شادی کا دن جو ہوگا نا، اس لیے ان کے ارد گرد کمکمے ہوں گے، چراغ ہوں گے، روشنیاں ہوں گی، جدھر جائیں گے دھوم دھام سے جائیں گے. اور پریشان ہوں گے، اور پریشان ہوں گے، یہ خوش و خرم ہوں گے، چونکہ آج اوروں کا یوم مرگ ہے، یوم گرفت ہے، ان کا یوم عرس ہے، یوم ملاقات ہے، یوم دیدار ہے. ایک بات، اب آپ کہیں گے یہ تو سارا کچھ یہی لے گئے، ہم جو عرس پر آئے پھرتے ہیں ہمیں کیا ملے گا؟ اب آپ کہیں گے ان کو تو سارا کچھ مل گیا. حضرت خواجہ فقیر محمد، حضرت خواجہ نور محمد، حضرت خواجہ حیدر شاہ صاحب، یہ اولیاء، حضرت خواجہ فضل حسین شاہ صاحب، یہ اولیاء اکابر، یہ تو سارا کچھ لے گئے، یوم عرس ہوا، نور بھی سب کچھ مل گیا، اور ہم جو چکر لگاتے پھرتے ہیں ان کے ارد گرد ہمیں کیا ملے گا؟ یہ سوال آ سکتا ہے نا ذہن میں. یہ سوال بھی قرآن سے کر لیں کہ آپ کو اور ہمیں کیا ملے گا. قرآن کہتا ہے، اب اگلی بات اسی قیامت کے دن، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. قیامت کے دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا. یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی کو چھوڑ جائے گا، اولاد ماں باپ کو چھوڑ جائے گی، دوست دوست کو چھوڑ جائے گا، باپ بیٹے کو چھوڑ جائے گا، بیٹا باپ کو چھوڑ جائے گا. دور سے اولاد ماں باپ کو آتے دیکھے گی، پشت پھیر کے ادھر نکل جائیں گے، شاید کچھ نیکیاں مانگتے ہوں. ہر کوئی تھوڑے آبادہ ہو سی، ہر کوئی تھوڑے آبادہ سی، ہر کوئی ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگ جائے گا، شاید کچھ مجھ سے نیکی مانگتا ہو. کوئی کسی کا یار بیلی نہیں ہوگا، کوئی کسی کا شناسا نہیں ہوگا. اور کہتے ہیں کوئی قیامت کے دن کسی کے کام نہیں آئے. ہم کہتے ہیں کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا مگر قرآن کو پورا پڑھا کرو. فرمایا الاخلاء، سب دوست دشمن بن جائیں گے. یومئذ بعضهم لبعض عدو، ہر دوست دوست کا دشمن ہو جائے گا قیامت کے دن. دوستیاں ٹوٹ جائیں گی، قربتیں ٹوٹ جائیں گی، رشتے ٹوٹ جائیں گے، واسطے ٹوٹ جائیں گے. دوستو صرف ایک رشتہ کام آئے گا، الا المتقین، جو ان کا دامن تھامے گا، جو اولیاء کا ہو جائے گا، جو ان پرہیزگاروں کا ہو جائے گا، جو اہل تقویٰ کا ساتھی ہو جائے گا، جو ان کا دامن ساتھ لے گا. رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، ان کا دامن تھامنے والا وہاں بھی پار ہو جائے گا. یہ وہاں شفیع ہوں گے، شفاعت کریں گے، وہاں شفاعت قرآن گواہ ہے. یہ وہاں بھی کام آئیں گے. کہتے ہیں نا جی بھئی کیا قیامت کے دن کوئی کسی کے کام، درست ہے کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا مگر قرآن کہتا ہے الا المتقین، اولیاء کام آئیں گے، اہل تقویٰ کام آئیں گے، پرہیزگار کام آئیں گے.
اس لیے تو ان سے لگے پھرتے ہیں نا، اسی امید پر، ان سے چمٹے پھرتے ہیں اسی امید پر کہ قیامت کے دن جب وہ نظر سولی ان پر ہوگی تو تھوڑی سی خیرات ہمیں بھی مل جائے گی، تھوڑی سی خیرات ہمیں بھی مل جائے گی۔ اور قرآن گواہ ہے، فرمایا لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، قیامت کے دن کوئی شفاعت کا مالک نہیں ہوگا مگر یہ اولیاء شفاعت کے مالک ہوں گے جن سے اللہ عہد فرما چکا ہے، جن سے اللہ عہد کر چکا ہے کہ تمہاری سنی جائے گی۔ فرمایا یہ شفاعت کے مالک ہوں گے، یہ بڑی نکتے کی بات ہے۔ لا یملکون الشفاعۃ، کوئی شفاعت کا مالک نہیں ہوگا مگر وہ جن کو اللہ اپنا عہد دے چکا، اپنی زبان دے چکا، انہیں شفاعت کا مالک بنایا جائے گا، اذن دیا جائے گا اور وہ شفاعت کریں گے، اور جن کی شفاعت کرتے جائیں گے مولا ان کو بخش دے گا۔ یہ ان سے نسبت رکھنے والوں کا حال یہ ہوگا۔ اور آخری بات جو عرس کی وہ ان کے عرس کی آخری نشست ہوگی۔ ان کا عرس ختم کہاں جا کر ہوگا؟ قیامت کے دن۔ اور قیامت کے دن کیسے ختم ہوگا؟ اب آئیے فرمایا تب یدہ وجوہ متسود وجوہ، کچھ چہرے چمک رہے ہوں گے، کچھ چہرے تاریک ہوں گے۔ تاریک چہرے والوں کو کہا جائے گا تم ایمان لا کر بھی کافر ہو گئے، تم ایمان لا کر بھی کافر ہو گئے۔ اور چمکتے چہروں کو کہا جائے گا ففی رحمت اللہ، آؤ تمہیں اپنی رحمت کی جھولی میں چھپا لوں، تمہیں اپنی جھولی میں چھپا لوں رحمت کی، اور ہمیشہ اسی میں موج کرو، ہمیشہ اس میں راحت سے رہو۔ اور یہ عرس کی آخری نشست کیسے ہوگی؟ قرآن کہتا ہے یوم وجوہن یوم اذن مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ، ان کے عرس کی آخری نشست یہ ہوگی، فرمایا قیامت کا دن جب طلوع ہوگا، وجوہ یوم اذن مسفرہ، بعض چہرے ایسے ہوں گے جن پر سفیدی ہوگی، روشنی ہوگی، رونق ہوگی، اور ضاحکۃ مستبشرہ، یہ مسکرا رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر مسکراہٹ ہوگی۔ بعضوں کے چہروں پر 12 بجے ہوئے ہوں گے، علیہم غبرہ، گرد آلود ہوں گے، مرجھائے ہوئے ہوں گے، تاریک ہوں گے، اترے ہوئے ہوں گے۔ یہ ہوں گے 12 والے جن کے چہروں پر 12 بجے ہوں گے، اور جن کا یوم عرس ہوگا ضاحکۃ مستبشرہ، وہ مسکراتے پھرتے ہوں گے، وہ مسکراتے پھرتے ہوں گے، ہنستے پھرتے ہوں گے۔ ارے تم قیامت کے دن سوا نیزے پر سورج ہے، تم ہنستے پھرتے ہو، تمہیں کوئی گھبراہٹ نہیں؟ وہ کہیں گے گھبراہٹ انہیں جن کا یوم گرفت ہے، ہمارا تو یوم عرس ہے، ہم تو اپنی شادی پر آئے ہوئے ہیں، ہم تو اپنی شادی پر آئے ہوئے ہیں، ہمیں تو دولہا بنایا گیا ہے۔ ضاحکۃ مستبشرہ، خوشخبریاں مل رہی ہیں، خوشخبریاں سنا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، متبسم ہیں، رونق والے چہرے ہیں۔ مولا یہ اولیاء تیرے کیوں مسکراتے پھرتے ہیں؟ یہ کیوں خوش ہیں؟ یہ کیوں پریشان نہیں؟ جواب آئے گا یوم وجوہن یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اس لیے خوش ہیں کہ آج ان کے یوم عرس کی آخری نشست ہے۔ مولا کیا مطلب ہوا آخری نشست کا؟ فرمایا ہر کوئی حساب کتاب دینے میں مصروف ہے، اور یہ وہ خوش نصیب ہیں کہ آج میں نے اپنا پردہ اٹھا دیا ہے، جو میرا دیدار کر رہے ہیں، میرا جلوہ حسن تک رہے ہیں۔ آج آخری نشست میں پردہ اٹھا دیا جائے گا، دیدار آپ ہوگا، ان کا عرس ختم ہو جائے گا۔ کیسے کیسے؟ قبر میں گئے تھے تو پردہ اٹھا تھا پہلا، اور دیدار مصطفیٰ ہوا تھا۔ قیامت کے دن اٹھے، دوسرا پردہ اٹھا، دیدار خدا ہو گیا۔ قبر سے عرس شروع ہوا تھا، قیامت پر جا کر ختم ہو گیا۔ قبر سے عرس شروع ہوا تھا، قیامت کے دن جا کر شروع ہوا تھا عرس دیدار مصطفیٰ سے، اور عرس جا کے ختم ہوا دیدار خدا سے، دیدار خدا پر جا کے ختم ہوا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا فلا تعلم نفس
ما اخفی لہم من قرۃ اعین، کسی کو کیا خبر میں نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک چھپا رکھی ہے، کوئی کیا جانے کیا ہے. ہائے ہائے کسی کو کیا خبر کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے. میں چھوٹا سا تھا، حضرت مولانا عبدالغفور ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ ایک شعر پڑھا کرتے تھے، وہ مجھے آج یاد آ رہا ہے، معلوم نہیں شعر کس کا ہے. فرماتے تھے کہ بالین من برخیز اے نادا طبیب، درد مند عشق را دارو بجز دیدار نیست. بیمار عشق طبیب آیا بیٹھا ہے دارو دوا کرنے کے لیے. وہ کہتا ہے طبیب اے معالج حکیم، میرے سرانے کے قریب سے اٹھ جا، تیری دواؤں کی کوئی ضرورت نہیں، عشق کا بیمار ہوں اور عشق کے بیمار کا دارو صرف دیدار. بیمار عشق کا دارو صرف دیدار ہے. وہ کہیں گے کسی شے کی طلب نہیں مولا، طلب صرف تیرے دیدار کی ہے. تو میں آؤ پھر جی بھر کے کر لو، باقی حساب دینے میں مصروف ہے، تم دیدار میں مصروف رہو. جو حساب دینے والے ہوں گے ان کا قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا. جو حساب دینے والے ہوں گے ان کا قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا. کئیوں کا نماز عصر کی 4 رکعتوں کے برابر ہوگا، اور کئیوں کا قرآن کہتا ہے کلمح البصر، آنکھ جھپکنے کے برابر ہوگا. آپ نے قرآن پڑھا ہی نہیں، صرف درس ہی دیتے ہیں قرآن کے. اتنی دیر جتنی آنکھ جھپکنے میں لگتی ہے 50,000 سال آنکھ جھپکنے کی دیر میں ختم ہو جائیں گے، اور اعلان ہوگا قیامت کا دن ختم. وہ کہیں گے مولا ابھی تو سیرابی بھی نہیں ہوئی تھی. صحبت یار آخر سیر گل چشم گل سیر ندیدم کی صحبت یار آخر، ابھی تو جی بھر کے تکا ہی نہیں تھا کہ قیامت کا دن ہی ختم ہو گیا. فرمایا جائے نہیں، اب یہ دیدار ہم فیہا خالدون چلتا رہے گا. اب جنت میں جاؤ وہاں دیدار ہی ہے تمہارے لیے. کئیوں کو حوریں ملیں گی، کئیوں کو قصور ملیں گے، کئیوں کو باغات، کئیوں کو نہریں، کئیوں کو چشمے، اور کچھ جنت میں چپ چپ پھرتے ہوں گے. اللہ پاک فرمائیں گے فرشتوں سے پوچھو تو صحیح چپ چپ کیوں رہتے ہیں؟ ہر کوئی خوش ہے، کوئی چشموں پر بیٹھا ہے، کوئی نہروں میں ہے، کوئی قصور و محلات میں ہے، کوئی حوروں سے خوش ہے، ہر کوئی خوش ہے، یہ کیوں چپ چپ ہیں؟ ہائے ہائے پتہ ہی نہیں کہ عشق کا مسئلہ کیا ہے. رموز سر دل بے دل چدانت، دل کی باتیں بے دل کیا جانے. بھینس کے آگے بین بجانے والی بات. پوچھو یہ چپ چپ کیوں ہیں؟ فرشتے پوچھیں گے کیوں چپ ہو؟ کوئی چشمے کم ملے ہیں؟ کہیں گے نہیں، چشموں سے کیا غرض. کوئی محل کم ملے ہیں؟ نہیں، ان سے کوئی غرض نہیں. کوئی نعمتیں کم ہیں، باغات کم ہیں؟ نہیں، اس سے کوئی دلچسپی نہیں. تو کیوں چپ چپ ہو؟ لوگ مل کے میلہ کرتے ہیں، تم الگ تھلگ بیٹھے رہتے ہو، مرجھائے پریشان رہتے ہو، کیا بات ہے؟ کہیں گے باری تعالیٰ پوچھے تو بتائیں. اللہ پاک پوچھیں گے خود میرے بندو تم کیوں چپ چپ ہو؟ کیا کسی نعمت کی کمی ہے جنت میں؟ کہیں گے نہیں مولا نعمتوں کی تو کوئی کمی نہیں. تو پھر کیوں چپ ہو؟ فرمایا بس جس چیز کے ہم طالب ہیں وہ ملے تو خوش ہوں. مولا پوچھے گا کس چیز کے طالب ہو؟ فرمایا ہم تو دیدار کے طالب ہیں، اور کسی شے سے کوئی طلب نہیں. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین. حکم ہوگا اب یہاں بھی پردہ ہمیشہ کے لیے اٹھا دو، میرا دیدار کرتے پھرو، آنکھوں کو ٹھنڈک دیتے پھرو. یہ ہوگی ان کی عرس کی آخری نشست، اس کے بعد پھر دیدار میں مست رہے. تو ان کا سفر، ان کی تو شادی بعد از وفات شروع ہوتی ہے، سو اس پر قیامت تک ہر سال خوشی منانے کی ضرورت ہے. عرس اس لیے منائے جاتے ہیں ہر سال مبارکبادیاں دیں، ہر سال مبارکبادیاں دیں. اور جو جتنا آپ کا بیٹا ہو، شادی ہو، تو جو آدمی جتنی مبارکبادی پیش کرے خوش ہوتے ہیں نا اس سے، اس نے مجھے بڑی مبارک دی ہے، خوش ہو کے. تو ان کی خوشی کا دن ہے. جو جتنا مبارکبادی لے کر آئے اس قدر اس کی جھولیاں بھرتے ہیں کہ میری خوشی پر خوش ہوا ہے. اللہ رب العزت ان اولیاء صلحاء کی روحوں کو ہم پہ خوش کرے اور ان کے روحانی فیضان سے ہماری جھولیوں کو مالا مال کر دے، اور اس آستانے پر آنے والے جتنے بھی ہیں دنیا و آخرت کی نعمتیں اور عشق الہی اور دیدار الہی کی نعمتوں سے مالا مال کی. میں اختتام پر پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس مبارک سعادت
اور مبارک برکت نصیب ہوئی حاضری کی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا آنا قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام